جاری رکھیں گے. جی جلبانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مسائل کا حل تو میں نے کیا پوچھنا ہے, وہ رونا ہی رو سکتے ہیں. تو آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو المناک صورتحال ہے جس کا ہمیں یہاں آ کے ادراک ہوا ہے, آپ تو ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں کوئی بہتری کے آثار ہیں؟ یہی ایک سولوشن اب یہی ہے کہ میں سولوشن یہی پوچھ سکتا ہوں آپ سے. تو شاہ صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح اپنا کاشتکاروں نے اپنے مسائل بتائے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کاشتکار میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ اس نے کھل کے یہ بات کی ہے اس چینل پہ آ کے سونی دھرتی کے یا علی اکبر گروپ کی طرف سے جو یہ ہم نے ایک نہیں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. انہوں نے مسائل اپنے نہیں بتائے, نوحہ پڑا ہے. مسائل یا نوحہ کہہ سکتے ہیں آپ. پڑا ہے نوحہ, جب کسی کے اوپر پڑا, فرق ہے نا. نوحہ جب پڑا جاتا ہے تو وہ بس ایک اپنی غم کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کا حل کوئی نہیں ہوتا. تو اس میں اپنا ہم علی اکبر گروپ کی طرف سے پانی کا ایشو ہے, اس کا حل علی اکبر گروپ نے ٹارگیٹ سینٹر کے اوپر ایک دیا ہے کہ میگنیٹ کی صورت میں. وہ تو چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ بھائی, لیکن کچھ دن آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. تو ہمارے جو یہ اپنا ریڈ شرٹ کے جو نمائندے ہم نے ادھر فیلڈ میں کیے ہیں, تو الحمدللہ یہ ہمارے سامنے کاشتکار بیٹھے ہیں. ہمارے پاس جو دوسرے کاشتکار ہیں موبائل نمبر ہے, ہم ان سے آپ اوپنلی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ علی اکبر ٹارگیٹ کی سروس کے بعد جہاں ان کی پیداوار تھی اپنا 22-25 من, ہم اس کو 30-35 پہ لے گئے کاٹن کے اوپر. جہاں گندم کی تھی 12-13, اس کو ہم موو کروایا ہے آگے. جہاں ہم نے جیوے پاکستان کروایا ہے, ہم نے واضح ڈفرنس اپنا دکھایا ہے کہ اس کے علی اکبر کی سروس سے اس کی دوائی استعمال کرنے سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ہم نے پوری کیلکولیشن دی ہے. اگر 7 سال پہلے ادھر ملٹی نیشنل کا راج تھا, علی اکبر لانچ سے پہلے ملٹی نیشنل جو ہے اپنا ادھر ایک راج تھا, وہاں فارمر سے بہت ہائی چارجز لی جاتی تھی. اس سے پوچھتے تھے بھائی آپ اتنی ان کی پرائز کیوں رکھی ہے لیٹر کی؟ وہ کہتے تھے ہم سروس دیتے ہیں, ہمارا خرچہ آتا ہے. اس کا ہم نے علی اکبر نے ایک حل نکالا. اس نے اپنی فیلڈ فورس کی اپنا جو ہے اس نے ایک مہم چلائی کہ ہم کم ریٹ میں مناسب دام اجارہ ختم ختم کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا, اور نعرے لگانے سے ہم نے یہ ایک مہم جو شروع کی ہے ویٹ کی, اس میں ہمارا ایک اچھا رزلٹ آیا. اور ہمارے پہلے جب ہم 7 سال پہلے ہمارے ادھر سینٹر تھے 22, الحمدللہ 7-8 سالوں میں ہمارے 60 سینٹر یہاں بن گئے ہیں زرعی مرکز, جہاں فارمر کو کاشتکار کو ایک سہولیت سے, ایک فیسلٹیز سے, ایک دام سے, نہ ادھر بلیک میلنگ ہوتی ہے, نہ اپریل ریٹ لینے دیتے ہیں, نہ کم ریٹ, ایک فکس ریٹ کے اوپر ہم دوائی دے رہے ہیں ان کو کہ اس کا حل ہو اور اس کا جو ہے اپنا بہتر ریزلٹ آئے, اس کی جو ہے اپنا پروڈکشن. چلیں جلبانی صاحب, میں چانڈی صاحب کی طرف آتا ہوں. چانڈی صاحب, آپ سے میں نے جان کی امان تو پا لی, اجازت ہے سوال کرنے کی؟ اچھا, حکومت کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہاں اس وقت اس ایریے کے اندر بیٹھ کے وہ بات کرنا ہی بیکار ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 60 مرکز ان کے زرعی ٹارگٹ مرکز قائم ہے. اچھا, ایک تو ان سے کم از کم کسان جو ہے رہنمائی لے سکتے ہیں, کیوں نہیں لیتے؟ ایک میرا سوال یہ ہے. دوسرا, میرے رائٹ ہینڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کاشتکار بھائی, میں ان کی بات نہیں کروں گا, میں آپ کی بات کروں گا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے, مان لیا. ان کو اویئرنیس نہیں ہے, مان لیا. اویئرنیس کے لیے ان کے پاس مواقع نہیں ہے, مان لیا. لیکن سائیں, آپ کے ساتھ یہ پرابلمز نہیں ہیں, آپ اپنی فصل کی پیداوار کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ نہیں, ہم تو بڑھا رہے ہیں. ہمارے ایک سے بڑھانے سے کوئی فرق نہیں, ملک کو نہیں پڑے گا نا. جب سب کے پاس اویئرنیس آئے گی, سب کی بڑھے گی, پھر ملک کو فائدہ ہوگا, کسان کو فائدہ ہوگا. نہیں, جس طرح آپ کی زمینوں کی بڑھ رہی ہے, تو وہ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ پڑوسی کا منہ اگر لال ہو تو اپنا پٹ کے کر لو. سمجھ آ گئی آپ کو ہندی میں؟ بالکل. تو کیا جو آپ کے پڑوس کی زمینیں ہیں ان میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اگر چانڈیو صاحب کی زمین کے اندر اتنی پیداوار آ رہی ہے فی ایکڑ, تو یار ہم بھی وہ پوچھیں چانڈیو صاحب کیسے آ رہی ہے, ہم بھی وہ طریقے اختیار کریں تاکہ, کیونکہ دیکھیں نا یہاں ہم آئے ہیں جتنی میں نے کہا مشکلات کر کے اتنا سب وہ سارا اپنی جگہ پہ, لیکن فرسٹ جو ہے مقصد اینڈ پروڈکٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو فارمر کو ہے. اگر پیداوار فی ایکڑ بڑھے گی تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ تو کاشتکار کو ہے. تو کیا اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ بالکل. چلیں ذوالفقار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح جلبانی صاحب نے کہا کہ 60 یہاں پہ علی اکبر گروپ کے زرعی ٹارگٹ کے مرکز ہیں, تو فیلڈ میں آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں,
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ مزید لگ سکتا ہے اس علاقے میں کچھ، یعنی ابھی بہتری میں آثار نہیں کہوں گا، بہتری کے آثار شروع ہونے میں کتنا عرصہ تقریباً لگ سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں آپ اس علاقے کے ہیں، اس علاقوں کے لوگوں کی نفسیات بھی آپ سمجھتے ہوں گے، تعلیم کا معیار کیا ہے، کتنے فیصد ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. یہ سارے عوامل ذہن میں رکھ کے پھر آپ سے جو آپ جواب دیجیے. اچھا شاہ صاحب، اصل میں یہ ہے نا کہ اویئرنیس تو آ رہی ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، علی اکبر بھی کوشش کر رہا ہے. جتنی دیر کسان خود نہیں کوشش کرے گا، خود نہیں اپنی مطلب شعور اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اتنی دیر اویئرنیس اتنی نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے، مطلب کہ دن بہ دن گروتھ ہو رہی ہے. ٹھیک، یعنی کچھ مقصد یہ ایک بہتری ابھی چانیو صاحب سے جو سوال کیا ہے انہوں نے جواب دیا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ واحد اس پروگرام میں ایک ہلکی سی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سرنگ کے آخری کونے پہ ایک روشنی کی ہلکی سی کرن وہ مجھے نظر آئی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کرن جو ہے پوری آفتاب بنے. تو یہاں ناظرین، اب چونکہ وقت پروگرام کا ختم ہونے کو ہے اور ہمارے فارمیٹ کے مطابق یہاں ہم اپنے کاشتکار بھائیوں سے کوشچن کریں گے، اور جو صحیح جواب دے گا اس سوال کا اسے علی اکبر گروپ کی طرف سے جیوے پاکستان کا پیکج دیا جائے گا. تو سائیں تیار آئیں؟ چھال آئے سٹھو بولو. اچھا سائیں، زمین کو نرم کرنے کے لیے کون سی پروڈکٹ ہے جو استعمال کرنی چاہیے؟ میگنیٹ سر. یہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا حافظ. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ گفٹ جو تھا جیوے پاکستان پیکج کا علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے وہ دیا گیا کاشتکار بھائی کو. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک زراعت پر نوحہ تھا جو پڑھا گیا، ایک مرثیہ تھا جو دہرایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلا پروگرام جو ہم نے وادی مہران میں کیا تھا، لال شہباز قلندر کی سرزمین پہ کیا تھا، شاہ عبد اللطیف بٹائی کی سرزمین پہ کیا تھا، اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا تھا. لیکن آج ہم جو آخری پروگرام کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ دکھی دل کے ساتھ جا رہے ہیں. رائے دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس یاد رکھیے tnk@sonidharti.tv. میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.